ڈاکٹر صاحب کے لائف سٹائل کیسا تھا گھر پہ؟ مطلب ان کا کھانا پینا، ان کا اوڑھنا بچھونا، ذریعہ معاش کیا تھا، گاڑیاں وغیرہ کتنی تھی، پراپرٹیز کتنی تھی؟ ڈاکٹر صاحب کا لائف سٹائل جس طرح کا تھا اس کو شاید آج کوئی شخص بھی تصور میں نہیں لا سکتا. یعنی اتنا زیادہ وہ سادہ لائف سٹائل تھا ان کا. ان کو اپنا کبھی کوئی گھر ایسٹ ایک تھا ان کے پاس کرشن نگر میں جب تک تھے، تو ان کا ایک گھر تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب وہ وہاں سے منتقل ہو کے سمن آباد آ گئے، پھر سمن آباد سے ماڈل ٹاؤن آ گئے، تو اب اپنا گویا ذاتی کوئی گھر بنانا رکھنا یا کوئی ایسٹ جنریٹ کرنا، اس کی کبھی بھی انہوں نے نہ کوشش کی، کوئی ایک لمحہ بھی اس پر ضائع نہیں کیا. ٹھیک ہے. قرآن اکیڈمی لوگوں کے تعاون سے بنی ہے. اس کی زمین کسی نے ڈونیٹ کی تھی. اس کے اوپر جو تعمیرات ہوئی ہیں وہ انجمن خدام القرآن کے جو اراکین ہیں ان کی کنٹریبیوشن سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کو وہاں پر انجمن کے مؤسس صدر ہونے کی حیثیت سے ایک رہائش کی جگہ ملی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. وہ رہائش کی جگہ ایسی ہے کہ جو اس وقت شاید 10ویں 11ویں گریڈ کے 12ویں گریڈ کے کسی کلرک کی کوئی رہائش سے زیادہ ٹھیک ہے کمفرٹ والی نہیں ہے. بالکل سادہ سے وہ اس کے کمرے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی شادی کے وقت جو ان کا فرنیچر بنا تھا وہی ان کی آخری دن تک وہی ان کے زیر استعمال رہا. کبھی بھی کسی نئے فرنیچر کا انہوں نے جو ہے وہ سوچا بھی نہیں. اسی طریقے سے گھر میں کوئی کھڑکیوں میں کوئی 2 پردے ایک شکل کے نہیں ہوتے. یعنی کسی جگہ کوئی لٹکا ہوا ہے، کسی جگہ کوئی لٹکا ہوا ہے، ان میں بھی کوئی. اور اس معاملے میں ہماری والدہ کا جو تعاون تھا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ وہ غیر معمولی رہا. یہ اللہ کا شکر ہے، ان کو اللہ نے ان کو بھی دین کی ویسی ہی حمیت اور جذبہ دیا تھا جیسے ڈاکٹر صاحب کے اندر تھا. چنانچہ انہوں نے کبھی بھی ڈیمانڈز نہیں کی. یعنی وہ کوئی خاتون ایسی تھی ہی نہیں کہ وہ دنیا کی چیزوں کی اور ان کی طلب کرتی اور آسائشوں کی طلب کرتی. چنانچہ انہوں نے بھرپور ساتھ دیا. تو اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب کثیر العیال ہونے کے باوجود جتنی بھی بیئر منیمم ایک سبسسٹنس لیول کہہ لیجئے اس کے اوپر وہ زندگی گزارتے تھے، تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں آئی. اس لیے کہ گھر میں خاتون خانہ انہوں نے تعاون کیا. اور مجھے اپنا یاد ہے ہمارے لیے بچپن میں رمضان المبارک میں جو سب سے زیادہ اچھی ڈش بنتی تھی اور وہ ہمیں گویا بتایا جاتا تھا کہ رمضان میں تمہیں یہ چیز ملے گی، وہ کیا ہوتی تھی کہ وہ چینی کو گرائنڈ کر کے بورا سا بنایا جاتا تھا اور روٹی جو ہے وہ چپڑ کے اور اس کے ساتھ جو ناشتہ کرنا، سحری کرنا، یہ سب سے بڑی ڈیلیکیسی تھی. تو یہ زیادہ تر ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی میں اس طریقے کی زندگی بسر کی. اور ذاتی گاڑیاں ان کے پاس تھی اپنی کچھ؟ ذاتی گاڑی کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ ایک دور تو تھا جب ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کاروبار کیا، پھر علیحدہ ہوئے تو کچھ اس میں سے شیئرز جو ان کو ملے اس سے کچھ پیسہ جو ملا اسی سے وہ کرشن نگر کا گھر جو تھا وہ بنا لیا. اور اس دور میں بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس اس کمپنی کی نسبت سے کوئی نہ کوئی ٹرانسپورٹ ہوتی تھی. ٹھیک ہے. پھر جب انہوں نے اپنی تمام معاشی سرگرمیاں بند کر دی، یعنی میڈیکل پریکٹس بھی بند کر دی اور کاروباری اس سے بھی الگ ہو گئے، تو اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب کو ان کے جو 2 بھائی ہیں، ایک بڑے ڈاکٹر صاحب سے اظہار احمد صاحب اور دوسرے چھوٹے اقتدار احمد صاحب، انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی اس طرح کی ضرورتوں میں ان کا خیال رکھا. ٹھیک ہے. کہ اگر کوئی ضرورت ہے گاڑی کی تو چچا جو تھے ہمارے ان کی طرف سے سپورٹ رہی. ان کا کاروبار تھا، اچھا کاروبار تھا. تو اس طریقے سے ڈاکٹر صاحب کو کبھی بھی گاڑی کے بغیر کوئی ایسا وقت گزارنا نہیں پڑا، بلکہ یہ کہ ہمیشہ رہی ہے ٹرانسپورٹ. پھر ادارے کی کچھ گاڑیاں وینز وغیرہ جس میں ڈاکٹر صاحب کے اسفار ہوتے تھے تو وہ ادارے کی تھیں، تو اس میں بھی ڈاکٹر صاحب آتے جاتے تھے. اور انہی میں سے ایک وین جو تھی اس میں جب وہ ان کی عوارض بڑھ گئے کمر کے اور گھٹنوں کے، تو اسی میں ایک بیڈ بھی لگا دیا گیا تھا کہ جب وہ سفر پہ جاتے تھے تو وہ اس میں لیٹ کر جاتے. تو اس طریقے سے اپنی کوئی ذاتی گاڑی اس طریقے سے رکھنے کی نوبت نہیں آئی. کاروباری دور میں بھی کوئی نہ کوئی رہی ہے. اور ان چیزوں میں ان کی کوئی کبھی بھی دلچسپیاں اتنی نہیں تھیں کہ وہ خیال کرتے، بلکہ اس میں بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کو ان کے ایک عقیدت مند تھے، وہ چلے گئے تھے امریکہ. انہوں نے ایک گاڑی ڈاکٹر صاحب کو جو ہے وہ گفٹ کر دی تھی. اب وہ ذرا سرخ رنگ کی گاڑی تھی اور اس دور کے اعتبار سے قدرے ماڈرن تھی، تو وہ اس میں بیٹھتے ہوئے تھوڑا سا ریلیکٹنس فیل کرتے تھے.
کہ یہ زیادہ لشپش سی لگتی ہے، حالانکہ وہ لشپش نہیں تھی، بہت سادہ سی. کلر سوئفٹ نام تھا اس کا، سوئفٹ سیڈان. اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں اس زمانے میں مارگلا کہہ لیجیے. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے پھر نہیں رکھی. وہ ایک صاحب تھے جن کا ڈاکٹر صاحب سے تعلق تھا، تنظیم کے تھے، انہوں نے خرید لی ڈاکٹر صاحب سے. بعد میں کئی سالوں کے بعد جب میں اسلام آباد ہوتا تھا تو وہ گاڑی کسی وجہ سے پھرتی پھراتی میری ملکیت میں آ گئی. ٹھیک ہے. جب میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا تو ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے اسلام آباد. میں انہیں ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے گیا تو وہ گاڑی دیکھ کے ایک دو دفعہ انہوں نے ایسے نگاہ ڈالی، پھر مجھ سے پوچھنے لگی یہ کون سی گاڑی ہے. میں نے کہا کہ یہ میں نے خریدی ہے اور میجر صاحب فلاں سے خریدی ہے، اور یہ آپ کو میں یاد کرا دوں کہ یہ وہی گاڑی ہے کہ جو فلاں صاحب نے آپ کو دی تھی. بس اتنی سی بات ہوئی ہے، اس کے بعد اور کوئی بات اس ضمن میں نہیں، اس لیے کہ یہ ان کی سوچ میں، ان کی ترجیحات میں کبھی اس طرح کی چیزوں نے کبھی حصہ نہیں لیا، تو انہوں نے اس کے بعد کبھی اگنور کیا. تو ان معاملات میں ڈاکٹر صاحب کی جو سمپلسٹی تھی نا وہ غیر معمولی تھی. لیکن چونکہ اب انہیں پبلک اپیئرنس میں جانا ہوتا تھا تو ظاہر ہے اس میں پھر اچھی وضاحت اس کی ضرورت ہوتی ہے. ٹوپی کا لحاظ کرنا، اور اچکن ہے، شیروانی ہے، ویسٹ کوٹ ہے، تو ان چیزوں کی جو ہے وہ اہتمام ضرور کرتے تھے. کھانے پینے میں سادگی کا عالم یہ تھا کہ گھر میں جب کچھ نہیں ہوتا تھا تو لہسن کی چٹنی سے روٹی کھا کے اور وہ بہت خوش اور مطمئن رہتا. لیکن اگر اچھا کھانا سامنے آتا تھا تو اس میں کوئی تکلف بھی نہیں ہوتا. انہیں کہہ لیجیے اس موقع پر ان کا ذوق جو ہے وہ محسوس ہوتا تھا کہ ہاں یہ باذوق، لیکن وہ نہیں ہے تو اگر نہیں ہے فکر تو نہیں، گزارا بھی کر لیا. وہ پھر لہسن کی چٹنی بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا سوائے لہسن کی چٹنی کے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وہ اس میں بھی ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی شکوہ ہو یا والدہ سے کوئی بات کہی ہو ایسے.